باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی، پروگرام کربلا ایک درسگاہ۔ ایک دانشور اپنے ذہن میں کس طریقے سے کربلا کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتا ہے۔ قوانین کی بات کریں تو انسانوں کے لیے جو قانون آیا وہ اللہ نے اپنی طرف سے صحیفوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں بھیجا، لیکن جب کسی ملک کا قانون بنتا ہے تو اس قانون پہ عمل کرنے والے اس کے سٹیزن ایک اچھے سٹیزن کہلاتے ہیں، اور اللہ کے قانون پہ صحیح عمل کرنے والا انسان مسلمان اور مومن کہلاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کربلا سے جو قانون نکلتے ہیں اور اس سے جو مشعل راہ بنتی ہے، اس میں محبتوں کا تقاضا، بھائی سے محبت کا تقاضا، ایک رشتے کے دوسرے رشتوں کی بنیاد کا تقاضا، یہ ہمیں پوری دنیا میں ایک ایسی مشعل راہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ کربلا نے ہر مارکے کو اپنے رشتوں کی بنیاد پر، اپنے اصول کی بنیاد پر، پوری دنیا پر، پورے عالم اسلام پر اگر کہوں تو شاید یہ کم رہے گا، بنی نوع انسانیت کے لیے وہ پیغام دیے کہ جہاں پر کربلا ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک دانشور اپنی نگاہ میں کربلا کو کیسے آنکھتا ہے، اس سے کیا پیغام لیتا ہے۔ ہمارے ساتھ قانون کی ڈگری حاصل کیے ہوئے ایک ایسے وکیل جنہوں نے بڑی خدمات دی ہیں ہندوستان کو، اس ملک کو، اور اگر ان کا تعارف کیا جائے تو وہ ایڈیشنل چیف لیگل آفیسر کے طور پر ONGC میں رہے ہیں۔ یقیناً آپ کی جو خدمات ہیں وہ ملک کے کام آئی ہیں۔ ایک وکیل اپنے نگاہ سے کربلا کے پس منظر کو، کربلا کے معنی خیز مارکے کو کیسے پوری دنیا تک پیغام پہنچائے گا۔ ہماری مراد ہے علی جناب عزت مآب سید غلام مرتضیٰ رضوی صاحب قبلہ، جو کہ موجودہ وقت میں ایک سپریم کورٹ میں پریکٹیشنر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ وکلا کی زبان میں، قانون کی زبان میں کربلا ایک درسگاہ کیسے ہوگی، آئیے ناظرین اس پروگرام کے ذریعے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس گفتگو کا مفصل آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام۔ بہت خیر مقدم، اور یقیناً یہ باعث فخر ہے ہمارے لیے کہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں ایک ایسے وکیل سے جو سپریم کورٹ میں اپنی پریکٹس کر رہا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب بھی کربلا کا نام آتا ہے تو زندگی کے ہر ایک شعبے میں ہر ایک انسان کو کہیں نہ کہیں درس ملتا ہے۔ آپ کربلا کی ڈیفینیشن، کربلا کے معنی پوری دنیا تک اپنے لفظوں میں کیسے بیان کریں گے؟ کربلا دراصل ایک درسگاہ ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک اس کی اپنی پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے اور ایک پبلک زندگی ہوتی ہے۔ کربلا اور اس کے بعد پھر ایک سماجی زندگی اور معاشرتی زندگی۔ کربلا نے انسان کو پرائیویٹ زندگی، سماجی زندگی، اور یہی نہیں بلکہ قومی اور بین الاقوامی انداز سے دیکھا جائے تو ہر جگہ کربلا نے ایک روشنی دی ہے اور کربلا نے ایک درس دیا ہے۔ آج دنیا، اگر آپ بین الاقوامی اعتبار سے دیکھیں تو دنیا کے سامنے سب سے بڑا خطرہ امن عالم کا ہے۔ امن عالم خطرے میں پڑا ہوا ہے، ہر طرف جنگ و جدل ہو رہا ہے، لیکن کربلا کا ایک درس ہے جو امام حسین علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً ہر منزل پر اپنے صحابیوں سے جو گفتگو کی ہے اس میں دیا ہے۔ اگر اس درس کو دنیا اپنا لے تو شاید دنیا کے سر پہ جو جنگ کے بادل منڈرا رہے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ راستے میں ہر کا رسالہ ملتا ہے تو امام حسین علیہ السلام سے کے سد راہ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی بعض صحابہ نے کہا کہ مولا ان سے ہمیں مقابلہ کر لینے دیجیے، لیکن آپ نے جنگ میں پہل نہیں کی۔ اور خصوصیت کے ساتھ جب کربلا میں خیموں کو ہٹانے کی بات آئی ہے تو اس وقت جناب زہیر ابن قین نے مشورہ دیا ہے کہ مولا اس وقت کوفے کا لشکر ایسا ہے کہ جس سے ہم آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہمیں ان سے فیصلہ کن جنگ کر لینے دیجیے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا جو پورے عالم انسانیت کے لیے اس دن سے لے کے قیامت تک ایک درس رہے گا کہ زہیر، ہمیں جنگ میں ابتدا نہیں کرنی ہے۔ اگر پوری دنیا آج اس پر عمل کر لے کہ ہمیں جنگ میں پہل نہیں کرنی ہے، ابتدا نہیں کرنی ہے، تو دنیا کے اوپر سے جنگ کا جو یہ بادل منڈرا رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ آج بھی انٹرنیشنل دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ نو وار پیکٹ کرتے ہیں کچھ ممالک کہ ہم آپ کے اوپر پہلے حملہ نہیں کریں گے، یعنی دفاعی حق رکھیں گے۔
یہ نو وار پیکٹ ہے کیا؟ اسی کا درس تو امام حسین نے دیا تھا کہ ہمیں جنگ میں ابتدا نہیں کرنی ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ آئیے انفرادی زندگی میں آ جائیے، تو کربلا کو میں نے جہاں تک پڑھا ہے اور سمجھا ہے، کربلا ایک میسج دیتا ہے نان وائلنس کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کربلا نے انسان کو عزت نفس کا، سیلف رسپیکٹ کا بھی ایک بہت بڑا درس دیا ہے۔ آپ تجزیہ کریں، دنیا میں جہاں بھی نان وائلنس ملتی ہے وہاں سرنڈر ملتا ہے، خود سپردگی ملتی ہے، یعنی اپنی زندگی کو کسی کے ہاتھ میں حوالے کر دینا۔ کربلا نے نان وائلنس کا درس دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عزت نفس کا درس دیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ کربلا میں ایک طرف نان وائلنس بھی ہے تو دوسری طرف حفاظت خود اختیاری کا مکمل انتظام ہے، یعنی نان وائلنس ود سیلف ڈیفنس۔ یہ کسی بھی واقعے میں، مجھے جہاں تک میرا محدود مطالعہ ہے، مجھے کہیں نہیں ملتا دنیا میں سوائے کربلا میں کہ جہاں نان وائلنس تو ہے مگر سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ سیلف ڈیفنس بھی ہے۔ اب انسانی حقوق کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ قوانین کے جو ہندوستان یا انٹرنیشنل قوانین کی بات کریں تو سب سے پہلا جو رائٹس جو آتا ہے وہ ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے ہر جگہ۔ کربلا کے پس منظر سے دیکھیں تو امام حسین علی مقام نے کس طریقے سے ہیومن رائٹس وائلیشن کو اپنی طرف سے دوسروں تک پہنچایا کہ اس واسطے انسانی جو حقوق ہیں وہ سب سے اوپر رہیں گے، اور کیسے پیغام دیا پوری دنیا کو آخر تک کہ یہ جو حسین کا پیغام ہے پوری دنیا تک ایک مشعل راہ رہے گا۔ دیکھیے، آج دنیا بہت ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، لیکن صحیح معنوں میں اگر جو ائمہ نے ہمیں درس دیا ہے اس پر غور کیا جائے، اور خاص طور سے ایسے موقع پہ میں ریفرنس دینا چاہوں گا امام زین العابدین علیہ السلام نے جو رسالۃ الحقوق دیا ہے، جس کے مطالعہ کرنے کے بعد ہیومن رائٹس تو ایک اس کا جز لگتا ہے۔ کربلا نے ہیومن رائٹس نہیں بلکہ تمام رائٹس کے اوپر ایک روشنی ڈالی ہے، اور تمام ائمہ نے، اور خاص طور سے اگر رسالۃ الحقوق کا مطالعہ کریں تو ہیومن رائٹس تو ایک پارٹ آف رائٹ ہے۔ اب آپ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، چلیے اسی پہ تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ڈسکرمنیشن یا اسٹیٹ سے جو مظالم ہوتے ہیں اس کے سبجیکٹس پر، یعنی حکومت اپنے عوام پہ جو مظالم کرتی ہے اس پہ بڑی گفتگو کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں دستور العمل میں ایک بڑا اچھا جملہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم نے اپنے فنڈامنٹل رائٹس اور ہیومن رائٹس کو بڑا پروٹیکٹ کیا ہے، لیکن ہندوستانی کے بہت بڑے جورسٹ ہیں فالی ناریمان، انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہیومن رائٹس میں یہ ہے کہ اسٹیٹ شیل ناٹ ڈو دس، اسٹیٹ شیل ناٹ ڈو دس، لیکن اگر ایک گروپ دوسرے گروپ کے خلاف کچھ کرے تو اس صورت میں کیا ہونا چاہیے۔ تو ان تمام وائلیشنز کے اوپر اگر نظر دوڑائیں آپ تو کربلا ہر موضوع، ایک گروپ نے ایک گروپ کے خلاف اگر کیا ہے کچھ تو اس کے خلاف بھی کربلا درس دیتا ہے، ایک انسان نے ایک انسان کے خلاف کچھ کیا ہے تو اس کے لیے بھی کربلا سے درس ملتا ہے، ایک حکومت نے اگر کسی، یعنی مشترکہ طور پر بھی ہر زندگی کے ہر شعبے میں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو۔ اور کربلا کو جہاں تک میرا اپنا نظریہ ہے اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے، کربلا کو یہ کہنا کہ یہ کوئی جنگ ہے، جنگ نہیں ہے۔ کربلا ایک احتجاج ہے، ظلم کے خلاف احتجاج ہے، ٹیررزم کے خلاف احتجاج ہے، انسانی حقوق کی مخالفت کے خلاف احتجاج ہے۔ اس لیے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو پھر جنگ کا سامان مہیا کیا جاتا ہے، فوجی جمع کیے جاتے ہیں، سپاہی جمع کیے جاتے ہیں، اسلحے جمع کیے جاتے ہیں، جنگی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ کربلا میں نہ اسلحے جمع ہو رہے ہیں، نہ سپاہی جمع کیے جا رہے ہیں، نہ کوئی جنگی تیاری ہو رہی ہے، لیکن جب احتجاج ہوتا ہے تو احتجاج میں بچے بھی جاتے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، جوان بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں۔ کربلا میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ ایک اسٹیٹ ٹیررزم کے خلاف امام حسین گویا ایک علم احتجاج بلند کر رہے ہیں، جس کے لیے حسین نے ششماہے بچے کو بھی ساتھ لیا، ننھے بچوں کو بھی ساتھ لیا، جوانوں کو بھی ساتھ لیا، بچوں کو بھی ساتھ لیا، بوڑھوں کو بھی ساتھ لیا، عورتوں کو بھی ساتھ لیا۔ کربلا جنگ نہیں ہے، کربلا ایک ظلم کے خلاف احتجاج ہے، اور قیامت تک ظلم کے خلاف احتجاج کے لیے کربلا ہمیں ایک درس دیتی رہے گی۔ اب احتجاج کی جو بات کی آپ نے،
اگر ہم حالات حاضر پہ غور کریں، جس طریقے سے ہمارے ہاں عزاداری ایک احتجاج ہے، تو آپ اس عمل کو، ہمارے عمل کو، یا پورے عالم اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں جو امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی طرف سے جو عزاداری کا وہ فلسفہ ہے، تو اس کو آپ شرعیہ طور پہ اور ایک احتجاج کے طور پر دونوں کو کیسے فرق قانون کے جانکار کے طور پہ آپ پیش کریں گے؟ مثلا جیسے اگر ہم عزاداری کرتے ہیں تو عزاداری میں یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ کتنا ہے، اور اس میں پروٹیسٹ کا انداز جو ہے وہ ہمیں کتنا اور آگے لے جانا ہے؟ دیکھیے، پروٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ عام طور سے جو پروٹیسٹ ہوتی ہے اس پروٹیسٹ میں احتجاج کیا جاتا ہے اتھارٹی کے خلاف، چاہے وہ حکومت ہو، کوئی آرگنائزیشن ہو، کچھ بھی ہو، تو کسی اتھارٹیز کے خلاف احتجاج ہوتا ہے۔ لیکن اس میں جو میں نے اندازہ لگایا ہے کہ انسان کبھی کبھی ہوا و ہوس، خواہشات، غیظ و غضب میں راستہ بھٹک جاتا ہے۔ لیکن کربلا ایک ایسا پروٹیسٹ ہے جس نے پروٹیسٹ کے ساتھ ساتھ انسان کو درس دیا ہے سیلف ریسٹرینٹ کا۔ اب آپ اس کی مثال لے لیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، دنیا کی تمام اقوام کو دیکھ لیجئے جو مارشل ریسز رہی ہیں اور جنگجو قومیں رہی ہیں، شجاع رہی ہیں، بہادر رہی ہیں، جری رہی ہیں، جب ان پہ ظلم ہوا ہے، ان کو دبایا گیا ہے، ان کو کچلا گیا ہے، اور وہ دبنے اور کچلنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ جرائم پیشہ ہو گئیں۔ لیکن یہ بہت بڑا احسان ہے کہ عزاداران حسین کو روز عاشورہ سے لے کے آج تک دنیا کے باوجود اس کے کہ شجاع بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، لیکن ان کے اوپر پرسیکیوشن ہوتا رہا ہے، چاہے وہ بنی عباس کا دور رہا ہو، چاہے بنی امیہ کا دور رہا ہو، یا آج کے دور میں آپ آ جائیے تو چاہے ISIS ہو یا اور ہیں، ہاں تمام مظالم ہو رہے ہیں، لیکن احتجاج ہے مگر کہیں سے عزادار کی طرف سے کوئی جرم یا کوئی ظلم نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک عزادار باوجود اس کے کہ بہادر ہوتا ہے مگر ظلم کو برداشت کر لیتا ہے، ظلم کے خلاف احتجاج کرتا ہے، مگر نہ ظلم کی حمایت کرتا ہے نہ ظلم پر آمادہ ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا درس ہے جو کربلا نے اور عزاداری نے ہم کو دیا ہے۔ رضا صاحب، اب میں ایکسپیرینسز کی بات کروں آپ کے، کیونکہ الحمدللہ اتنا لمبا ایکسپیرینس اپنے خود وکلاء کی فہرست میں ایک نام ہے، تو زندگی کے اس شعبے میں جہاں آپ نے اپنا کیریئر بھی بنایا، اس کیریئر میں آپ نے کبھی کربلا کو اپنے زندگی کے ان حالات کے ساتھ مد مقابل کیا اور اس سے درس لے کے اپنے اس حالات سے لڑنے کی ایک جرت حاصل کی ہو؟ کوئی ایسا واقعہ؟ دیکھیے، میں اب یہاں پہ اپنا واقعہ نہیں، نیلسن منڈیلا کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا، اس لیے کہ خدا کا شکر ہے کہ ایسی کشمکش میں ہم لوگ نہیں مبتلا ہوئے۔ لیکن بہرحال نیلسن منڈیلا کا بیان ہے کہ جب تقریباً 20-22 سال ان کو جیل میں ہو گیا اور ہر طرف سے وہ مایوسی محسوس کر رہے تھے، تو ایک دن انہوں نے اپنے جیل کے میں بیٹھ کر کے یہ سوچا کہ کل میں جو بھی حکومت کی مطالبات ہیں سب تسلیم کر لوں اور اب اس جیل سے مجھے نجات ملنے چاہیے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دوں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک میرے ذہن میں کربلا اور امام حسین کی یاد آئی، اور اس نے مجھے حوصلہ دیا، اور پھر میں اپنے ارادے پہ مستحکم ہو گیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ظلم کے خلاف سر نہیں جھکاؤں گا، ظلم کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ تو کربلا ہمیں زندگی کی ہر کشمکش کے لیے ایک کمٹمنٹ کا درس دیتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسٹرگل کرنے کا درس دیتی ہے۔ حالات کتنے بھی مخالف ہو جائیں، لیکن کربلا ایک درسگاہ ہے انسان کو اپنے اصولوں پہ کمیٹڈ رہنے کے لیے اور اسٹرگل کرتے رہنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم بات کریں رضا صاحب اصحاب حسین کے بارے میں۔ اصحاب رسول کی تاریخ دیکھی، اصحاب امام علی علیہ السلام کی تاریخ دیکھی، اصحاب امام حسن کو دیکھا، اصحاب امام حسین کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے، یقیناً کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے یہ معصوم نہیں ہے، ادھر لاکھوں کا لشکر ہے، ادھر چند افراد، لیکن ادھر وہ لشکر جو اپنے آپ میں پریشان حال ہے، گھبرایا ہوا ہے، اور ادھر جتنے بھی ہیں وہ مستحکم ہیں ایمان۔ ان دونوں میں فرق آپ کو کیسے نظر آتا ہے؟ دیکھیے، اضطراب دو طرح کا ہوتا ہے، گھبراہٹ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ذہنی ایک قلبی۔
اور اس کی میں مثال دے دوں. ذہنی اضطراب ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. قلبی اضطراب ہے کہ ہم فیصلہ تو کر لیے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، لیکن ہمت نے جواب دے رہی ہے کہ اگر ہم صحیح جانب قدم بڑھائیں گے تو خطرات ہیں، لہذا قدم ڈگمگا رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں کہ نہ بڑھیں. کربلا میں آپ کو یہ دونوں اضطراب نہیں ملے گا، نہ ذہنی نہ قلبی. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کربلا کا ہر صحابی مقصد حسین پہ کمیٹڈ تھا، اس لیے نہ ان کے ہاں ذہنی اضطراب تھا نہ قلبی اضطراب تھا. اگر قلبی اضطراب ہوتا تو شاید وہ میدان میں نہ ٹکتے، اور اگر ذہنی اضطراب ہوتا تو اس کشمکش میں رہتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اور اس کی بہترین مثال جناب حور کی ہے. جب تک ذہنی اضطراب میں تھے اس وقت تک وہ ادھر تھے، لیکن جب ایک مرتبہ ذہنی اضطراب سے وہ باہر آئے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ صحیح یہ ہے، تو نہ قلبی اضطراب تھا نہ ذہنی اضطراب تھا، امام حسین کے قدموں میں آ کر کے انہوں نے جان قربان کر دی. تو یہ ایک درس ہمیں اس کے لیے بہترین شخصیت. ایک بڑا خوبصورت سا شعر مجھے یاد آیا کہ فکر ایک رات کی ہر کو سوئے جنت لائی، بس اسی فکر کی شبیر نے عزت کی ہے. اور یقیناً اب یہ بات اگر جناب حر علیہ السلام کی بات کریں تو وہ جو درس دیا ہے، اب ہم بات کریں ان کی جدھر اضطراب ہے بے چینی ہے، تو ادھر وہ افراد اپنے ذہنوں پہ کیا سمجھ رہے تھے؟ کیا معرفت امام نہ تھا یا یقیناً وہ حق کی طرف آنا نہ چاہتے تھے؟ تو اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے اگر فوج یزید کی طرف آپ دیکھیں جو جتنا میں سمجھا ہوں کہ اس میں کچھ تھے جو ذہنی اضطراب میں تو زیادہ نہیں تھے لیکن قلبی اضطراب تھا، ان میں حوصلہ نہیں تھا. وہ جانتے تھے کہ امام حسین حق پہ ہیں لیکن ان کے اندر ہمت نہیں تھی، حوصلہ نہیں تھا. تو آپ ایسے لوگوں کو جو فہرست بنائیں گے وہ منافقت کی فہرست میں رکھیں گے یا کس فہرست میں؟ اب ان کو اب دیکھیے اب اس کے بارے میں تو علماء ہی بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ انہیں، لیکن ہاں اس کی بہترین مثال عمر ابن سعد ہے جو دنیا مطلب باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی، وہ دنیا بھی بنانا چاہتا ہے اور آخرت بنانا چاہتا ہے. آخر تک وہ کوشش کرتا رہا کہ ابن زیاد بھی خوش رہے اور قتل حسین سے میرے ہاتھ بھی نہ رنگین ہو. اور چنانچہ اس نے جو آخری کوشش کی ہے وہ جو خط بھیجا ہے ابن زیاد کو کہ بھئی ٹھیک ہے امام حسین اس بات پہ تیار ہو گئے ہیں کہ یہاں کی سرحدوں سے باہر چلے جائیں. ایک تاریخ میں تو مجھے خیر جتنا مطالعہ نہیں ملا لیکن کوئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے ہندوستان کے لیے کہا تھا آنے کے لیے، لیکن بہرحال یہ تو ہے کہ یہ امام نے کہا تھا کہ مجھے یزید کی سرحدوں سے باہر چلا جانے دو. اور اس نے عمر ابن سعد نے کہا بھی کہ بات ختم ہو گئی ہے. اب اس شمر نے معاملات کو بگاڑ دیا تو آخر وقت تک وہ کوشش کرتا رہا. تو یہ ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ ان میں ذہنی اضطراب نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ امام حسین حق پہ ہیں، لیکن قلبی اضطراب تھا. لیکن اب اس کیا نام زیارت کے وہ جملے، ہاں جی، لعن اللہ متن قتلت کا ولعن اللہ متن سنت بذالک فرضیت بھی. تو یقیناً رضا اب ہم بات کرتے ہیں آج کے اس پس منظر میں کہ کمپیریزن یا ان سے کسی طرح کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا اصحاب حسین اور کہاں آج کے، لیکن بنفس نفیس اگر امام موجود ہیں تو وہاں پر اصحاب کا جو کردار ہے وہ نمایاں ہوتا ہے. اگر ہم اپنے آج کے اس دور میں، کیونکہ یہ ایک معاشرے کو اچھے رخ کی طرف بھی لے جانا ہے اور آپ جیسے دانشور لوگوں کی اسی لیے گفتگو ہے، تو کیسے سمجھتے ہیں کہ آج کے اس دور میں ان لوگوں کے لیے یعنی ہم لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہے اس مستحکم ایمان پر قائم رہنا؟ دیکھیے کربلا، میں پھر کہوں گا کربلا جو ہے ایک درسگاہ ہے لیڈرز کے لیے بھی فالوورز کے لیے بھی. مجھے ایسے وقت اس موقع پر اپنے جو سابق پریزیڈنٹ تھے اے پی جے عبدالکلام صاحب، ان کا ایک جملہ یاد آتا ہے. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ این آرمی آف لائنس لیڈ بائی اے شیپ may be defeated by an army of sheeps led by a lion. یعنی ایک شیر کی فوج جسے ایک بھیڑ جس کی قیادت کر رہی ہو، اس کو بھیڑوں کی فوج جس کی قیادت شیر کر رہا ہو وہ شکست دے دے گی. کربلا اگر لیڈرشپ دیکھنا ہے تو امام حسین کی شخصیت کو دیکھیے، اور لیڈر کو فالو کیسے کرنا ہے
تو وہ اصحاب حسین کو دیکھیے. تو کربلا ایک لیڈرز کے لیے بھی اور فالوورز کے لیے بہترین درسگاہ ہے, اور وہ قیامت تک رہے گی, ہماری آپ کی زندگی میں بھی رہے گی. اگر ہمیں اچھا لیڈر مل جائے اور ہم اچھے فالوور بن جائیں تو ہم دنیا کی بڑی سے بڑی مسائل اور مشکلات کو حل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. صاحب اب ہم بات کرتے ہیں کربلا کے اس پورے پس منظر کو لے کے, اس منظر نامے کو اگر ذہن پہ وہ کریں تو آپ کو پورے ان واقعات میں کون سا ایسا واقعہ ہے؟ یقیناً ہر واقعہ ایک عظیم ترین واقعہ ہے, میں کسی واقعے کی وہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہر انسان کو کسی نہ کسی واقعے سے انسپریشن ملتا ہے. آپ کے اپنے ذہن کے اعتبار سے اس پورے واقعے میں کون سا ایسا واقعہ جو سب سے زیادہ انسپائر کرتا ہو اور بہت قریب تک آپ اپنے وجود کو آپ اس کے قریب تک پاتے ہوں؟ دیکھیے, کربلا کے کسی واقعے کو بھی آپ دیکھ لیں, وہ کربلا کا ہر لمحہ انسپریشن ہے. مگر ایک واقعہ ایسا ہے, چونکہ میں جس پروفیشن سے ہوں, جو میرے اپنے پیشے کے مد نظر رکھتے ہوئے, ایک واقعہ اور ایک شہادت ایسی ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے کافی ہے, اور وہ ہے شہادت جناب علی اصغر. کربلا کے ہر شہید کی شہادت یا ہر شہید کے قتل کا فوج یزید کا وکیل کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ سکتا ہے, مگر اس ششماہے کی شہادت کا اور اس کی موت کا کوئی جواز دنیا کا کوئی وکیل نہیں تلاش کر سکتا. اس لیے کہ کربلا میں جو آیا اپنے پیروں چل کے آیا, ہاتھ میں تلوار لے کے آیا, نہتھا جیسا بھی آیا, لیکن وہ کہہ سکتے تھے کہ میدان کارزار میں یہ آیا, لڑنے کے لیے آیا, لہذا ہم نے اس کو قتل کر دیا. لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ تو پانی مانگنے کے لیے آیا تھا, اور اس کو تو جتنی بھی شہادتیں ہیں اس کا غلط یا صحیح جواز دنیا ڈھونڈ سکتی ہے, مگر شہادت جناب علی اصغر کا کسی کے پاس کوئی جواز نہیں. اور یہ وہ شہادت ہے جس نے صبح قیامت تک یہ ثابت کر دیا کہ امام حسین کے مقابلے میں جو آئے تھے وہ انسان نہیں تھے. ان کو میں جانور بھی نہیں کہتا ہوں, اس لیے کہ اگر انہیں جانور کہا جائے تو گویا جانور کی میں اسے توہین سمجھتا ہوں. جانور سے بھی بدتر تھے, اور اس کے سلسلے میں ایک دلیل آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اسی شہر لکھنؤ کا واقعہ ہے. آج سے میں نے کوئی 30-40 سال پہلے پڑھا تھا کہ مدر ٹریسا کا کوئی اسکول یہاں چل رہا تھا. ایک بچہ تھا سلطان پور سے, وہ بھیڑیوں کے ساتھ پایا گیا تھا اور اس کو لایا گیا تھا, اور وہ پرورش ہو رہی تھی. وہ مر گیا بعد میں. وہ بھیڑیوں اسے لوگوں کا خیال ہے کہ بھیڑیا اسے شکار کر کے لے گیا تھا, اور لیکن اس نے اسے لقمہ اجل نہیں بنایا, اور اس نے اپنے بچوں کے ساتھ اس کی پرورش کی. اور اس کے بعد جب وہ بچہ پکڑا گیا تو پھر اسے لا کے کوشش کی گئی, لیکن وہ بیہیو بالکل جانوروں جیسا کرتا تھا, اور بعد میں اس کی موت بھی ہو گئی. چنانچہ مجھے ایک صاحب تھے, انہوں نے بتایا کہ میں نے اس بچے کو خود کا مشاہدہ کیا تھا. میں کہتا ہوں بھیڑیا بھی انسانی بچے کی معصومیت پہ متاثر ہو کر کے جسے شکار کر کے لے جائے اسے لقمہ اجل نہیں بناتا, اور اسے اپنا لقمہ نہیں بناتا. اور یہ وہ ہیں کہ جس کے سامنے ایک بچے کے لیے سوال عاب کیا جا رہا ہے, اور پانی پلانے کے بعد وہ اس بچے کو شہید کر دیتے ہیں. انہیں انسان تو انسان, جانور بھی کہنا میں جانور کی توہین سمجھتا ہوں. اس لیے انسانیت کی ایک یعنی رمق بھی ان کے اندر نہیں تھی جو امام حسین السلام سے لڑنے کے لیے آئے تھے. رضا صاحب, اب ہم کیونکہ یہ جو کربلا کا ایک درس گاہ کی صورت میں ہمارے سامنے آنا, شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کی بات ہم کرتے ہیں کہ کس طریقے سے پوری تحریک کو شہزادی علیہ مقام حضرت زینب سلام اللہ علیہ, چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے آگے بڑھایا. انسانی معیار, انسانی اقدار کی بات کریں تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اور پوری دنیا کے لیے کیسے مشعل راہ ہو سکتی ہیں؟ کیا اس پیغام کو کیسے دنیا تک پہنچایا جائے, اور کیسے اس پیغام کو زندہ رکھا ان لوگوں نے؟ دیکھیے, انسان وہی میں نے کہا کہ کمٹمنٹ اور اسٹرگل. اب سپاہیوں کے رول بدلتے رہے. کربلا کے جو سپاہی تھے ان کا کمٹمنٹ اور اسٹرگل تیغ و تبر سے تھا. بعد میں جو لشکر چلا ہے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک, وہ لشکر بھی کمیٹڈ تھا, اور وہ لشکر بھی اسٹرگل کر رہا تھا. اور جن حالات میں
اس لشکر نے کربلا کو زندہ رکھا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے، یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ علی و فاطمہ کی بیٹی کا ہی جگر تھا، کہ جن حالات میں آپ نے کوفے میں تقریریں کی ہیں، دربار یزید میں خطاب کیا ہے، یا امام زین العابدین علیہ السلام نے جس طرح سے خطبات بیان کیے ہیں، ان حالات میں کوئی بول نہیں سکتا، بے شک، اس لیے کہ ایک مقرر کو، کسی آدمی کو گفتگو کرنے کے لیے ذہنی سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، یقیناً، اور یہاں نہ ذہنی سکون ہے نہ اطمینان ہے۔ پھر مخاطب جس سے ہم خطاب کر رہے ہیں وہ سننے والا ہو، ہماری بات کو سننا چاہتا ہو۔ مخاطب وہ ہیں جو قاتل ہیں، مخاطب وہ ہیں جنہوں نے مہمان بلا کر کے شہید کیا ہے، قتل کیا ہے، اور ان سے اور ان حالات میں تقریر کر کے اور وہاں پہ اپنے پیغام کو پہنچانا، یہ ایک بہت بڑا درس ہے اور بڑے ہی ہمت و جگر کا کام ہے جسے شہزادی زینب نے کیا ہے۔ اور یہ احسان ہے شہزادی زینب کا کہ کربلا کو زندگی، کربلا کے میں شہادت امام حسین نے پیش کی ہے، لیکن اس شہادت کو زندگی اور اس مقصد کو زندگی جناب زینب و امام زین العابدین علیہ السلام نے بخشی ہے۔ اور اگر یہ شاید یہ شخصیتیں نہ ہوتیں تو کربلا کو تو یزیدی پروپیگنڈا ہمیشہ کے لیے دنیا کی نظروں سے چھپا دیتا۔ بے شک، بے شک۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پروگرام کربلا ایک درسگاہ، ایک دانشور کی نگاہ میں کربلا کے پیغام کیسے پوری دنیا تک پھیلا جا سکتے ہیں۔ یقیناً اس گفتگو میں امام سجاد علیہ السلام کے لیے ایک خوبصورت سا شعر کسی شاعر نے کہا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ یقیناً سید سجاد علیہ السلام نے مشن امام حسین علیہ السلام کو کس طریقے سے دنیا تک پہنچایا، جناب شہزادی اور یا مقام جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کس طریقے سے پہنچایا۔ ناظرین، آئیے اب ہم گفتگو کا آخری مرحلہ کی طرف چلتے ہیں اور علی جناب غلام مرتضیٰ رضوی صاحب کی خدمت میں ایک گزارش کرتے ہیں کہ اس پوری گفتگو کا جو لب و لباب ہے اور ایک میسج کی شکل میں پورے عالم انسانیت تک پہنچائیں۔ ایک گزارش خاص طور سے کربلا سے جو ہمیں درس ملتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے مقابلے میں باوجود اس کے کہ ہمارے پاس طاقت و توانائی نہیں ہے، مگر حق وہ طاقت ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہے تو ناطاقتی میں بھی ہم طاقت سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کربلا ایک حوصلہ اور ایک جذبہ دیتی ہے ہمیں کہ کس طرح سے حق پہ قائم رہتے ہوئے سچائی کے لیے جد و جہد کی جائے۔ اور آخر میں جوش ملیحہ وادی کا ایک بند آپ کو سنانا چاہوں گا جس میں بڑے اچھے ڈھنگ سے اسی بات کو انہوں نے نظم کیا ہے کہ عالم میں ہو چکا ہے مسلسل یہ تجربہ، سرزوف کا رہا ہے ہمیشہ جھکا ہوا، طاقت ہی زندگی کی رہی ہے گرہ کشا، ناطاقتی کی موت ہے طاقت کا سامنا۔ طاقت سے شے مگر خجل و بد نصیب تھی، ناطاقتی حسین کی کتنی عجیب تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا درس جو کربلا دیتی ہے وہ یہ دیتی ہے کہ فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ رضی صاحب، بہت شکریہ۔ یقیناً آپ نے وقت دیا قیمتی اور ایک بہترین گفتگو، ایک نورانی گفتگو۔ ناظرین، کربلا ایک ایسی توانائی بخشتی ہے کہ جو دکھے دل ہیں اس کو بھی ایک ایسا احساس ملتا ہے کہ کاش کربلا سے ہمیں بھی لمس مل جائے، کربلا سے مجھے بھی طاقت مل جائے۔ کربلا نام ایک ایسے دریچے کا ہے کہ جہاں انسان اپنی عظمت، اپنی حق پرستی، اپنی حق سناشی کی طرف بڑھتی ہے۔ کربلا یوں ہی درسگاہ نہیں ہے، بلکہ کربلا سے وہ پیغامات پوری دنیا کو مشعل راہ کے طور پر ملتے ہیں کہ جہاں پر انسانیت فروغ پاتی ہے اور حکمرانی، ثروت، طاقت، قوت شکست کھاتی ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے، کسی اور شخصیت کو روبرو کراتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔